مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم علماء کرام، مشائخ، ائمہ، خطباء، سادات، مہمانان گرامی، علاقہ کے علماء اور اس پاک محفل برکت و رحمت میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سن چکے ہیں یہ محفل تربیت علماء سے تعلق رکھتی ہے اور وہ بھی عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے سلسلہ میں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں سنی علماء کونسل کے ذمہ داران کو، اس کے شرکاء کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عظیم کام لیا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے، اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کا ازالہ ہو اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ دیکھیے جی، اہل سنت و جماعت کا، سنیوں کا عقیدہ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ یہ نیا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تاریخ آپ نہیں بتا سکتے جی یہ فلاں سن میں، یہ نہیں۔ جب سے اسلام ہے تب سے اہل سنت و جماعت کا یہ آپ کوئی نہیں کہہ سکتا جی 100 سال پہلے یہ نہیں تھا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ پرانا ہے، وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت، جس کی تعلیم اللہ اور اس کے محبوب نے دی، صحابہ اکرام نے اس کو اخذ کیا، آگے منتقل کیا اور پھر علماء اور بزرگوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز علماء حق قیامت تک قائم رہیں گے اور عقیدہ اہل سنت بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف ہیں عمومی۔ عمومی کا مطلب یہ کہ صرف آپ میں نہیں، دوسرے نبیوں میں بھی پائے گئے۔ ان اوصاف کو اوصاف عامہ کہا جاتا ہے، صفات عامہ۔ اور کچھ ہیں وصف جو رسول اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ صرف آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں، کسی اور میں نہیں، تو ان کو اوصاف خاصہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عامہ، مثلا نبی ہونا، تو نبی تو 1.25 لاکھ کے قریب ہے، 1,24,000۔ رسول ہونا، رسول 313 ہیں، صرف رسول اللہ ہی نہیں۔ اور خاص جو وصف ہیں، اوصاف خاصہ جو صرف سرکار میں پائے گئے ہیں اور کسی میں نہیں پائے گئے، وہ چند ایک بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ خطاب مختصر ہوگا، مربوط ہوگا، وقت ضائع نہیں ہوگا، اس میں ادھر ادھر سے بھرتی نہیں کروں گا، ڈائریکٹ سیدھی بات، عقائد اور نظریات کے موٹر وے پہ چلوں گا، ادھر ادھر کہیں نہیں نکلنا، اور وہی ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ دیکھیے اللہ کریم نے جتنے نبی بھیجے، پہلے بتا چکا ہوں 1.25 لاکھ کے قریب، 1,24,000 والی روایت ہے، اس سے کم و بیش بھی، 1,24,000 ہو تو 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، ہر نبی رحمت بن کے آیا، کوئی ایک نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا۔ جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی
جو رب کی طرف سے نبی بن کے آیا وہ رحمت بن کے آیا. ہر نبی رحمت. تو جب ہر نبی رحمت ہے تو پھر رحمت تو ہو گئے کوئی 1.25 لاکھ کے قریب. ہر نبی جو رحمت ہوا، لیکن رحمت للعالمین یہ صرف ایک، اور کوئی رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے. رحمت بن کے سارے آئے، پر رحمت للعالمین بن کے یہ خصوصی وصف ہے سرکار کا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. نمبر 2، دیکھیے ولایت ایک تاج ہے. ولایت ولی ہونا ایک تاج ہے. جس خوش قسمت کو رب کریم یہ تاج عطا فرما دے وہ ولی بن گیا. ولایت کا تاج مل گیا اس کو، ولی بن گیا. تو جس کو تاج مل جائے اس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں تاج والا، اور فارسی میں اسی کا ترجمہ ہے تاجدار. فارسی میں تاجدار، اردو میں تاج والا. تو جب ولایت تاج ہے، اللہ پاک نے جن جن کو ولی بنایا وہ سارے تاجدار ولایت ہو گئے. تاجدار جس کو اللہ نے غوثیت کا تاج عطا فرما دیا وہ تاجدار غوثیت ہو گیا. جس کو صحابیت کا تاج مل گیا وہ تاجدار صحابیت ہو گیا. اور ان سارے تاجوں سے بڑا اور قوی اور افضل تاج ہے نبوت کا تاج. جس کو یہ تاج مل گیا، نبوت کا تاج، نبی بن گیا، وہ نبوت کے تاج والا ہو گیا. تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں فارسی میں وہ تاجدار نبوت ہو گیا. جس کو نبوت کا تاج ملا 1.25 لاکھ کے قریب ہے، وہ سارے ہی تاجدار نبوت. تو تاجدار نبوت تو بھائی 1.25 لاکھ ہو گئے، لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک، وحدہ لا شریک. اس میں ہمارے آقا کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تاجدار ختم نبوت صرف اور صرف محمد رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اور سنیں، پہلے جو نبی 1.25 لاکھ کے قریب آئے، کسی نبی کی امت میں کوئی دوسرا نبی داخل نہیں. ہر نبی کو اللہ نے کسی نہ کسی قوم کا نبی بنا کے بھیجا. ایسا کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی نبی اپنی قوم کا تو ہو نبی مگر اپنے سے کسی افضل نبی کا امتی بھی ہو. ایسا ایک بھی نہیں ملے گا. ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو. یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں کیونکہ اس بنیاد پر بھی میں نے رسول اللہ کی خصوصیت بیان کی. سبحان اللہ. ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو. ایک بھی ایسا نہیں. اب جملہ بدل رہا ہوں. ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا. سارے اپنی اپنی قوموں کے نبی بن کے آئے مگر ہمارے آقا کے وہ سارے ہی امتی. اس واسطے رسول اللہ نے فرمایا ارسلت الی الناس عامہ، اور ایک جگہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ.
ایک جگہ فرمایا مجھے اللہ نے سارے انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا، تو سارے انسانوں میں آدم علیہ السلام بھی شامل، سارے نبی بھی شامل۔ تو ہمارے آقا صرف امتوں کے نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی۔ یہ وصف کسی اور نبی کو نہیں ملا، تو نبیوں کے بھی نبی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں رنگ دیا عقیدے کا، اور یہ دیکھ لینا ادب اور احترام تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھی، اپنے آقا کی شان بھی ٹکا کے بیان کرتے ہیں، لیکن باقی نبیوں کی عظمت میں بھی کمی نہیں آنے دیتے۔ دیکھیے ذرا، اپنے آقا کی شان بیان کر رہے ہیں کہ باقی سارے نبیوں سے آپ افضل اعلیٰ، مگر باقی نبیوں کا بھی ادب ملحوظ ہے۔ کہتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، دونوں جہانوں میں نبی، اللہ کے نبی سارے کے سارے تاجدار ہیں۔ دیکھا کتنا نبیوں کا تھا۔ ملک کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا ہمارا دیکھیے فرق ہوا کہ نہیں؟ یہ خصوصی وصف ہے۔ اور ارسلت الی الخلق کافہ، باقی سارے نبی انسانوں کی طرف نبی بن کے آئے، ہمارے آقا صرف انسانوں کی طرف نہیں، خلق، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا نبی بن کے آیا۔ اس میں فرشتے بھی داخل، اس میں جن بھی داخل، انسان بھی داخل، حیوانات بھی داخل، نباتات بھی داخل، جمادات بھی داخل، ہر مخلوق اس میں شامل ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ امت اپنے نبی کی فرما بردار ہوتی ہے، امت پر فرض ہے کہ نبی کی بات مانے۔ تو جب ہمارے آقا ساری مخلوق کے نبی ہیں تو ساری مخلوق ہمارے آقا کی امت ہو گئی، ساری مخلوق بات مانے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ بھی نبی پاک نے کسی شے کو کوئی حکم دیا اس نے مانا، کیونکہ وہ جانتا ہے میں امتی ہوں، یہ نبی ہے، امتی پر فرض ہے نبی کی بات ماننا۔ دیکھو حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، خچر پر سوار ہیں، آگے آگے ایک دیہاتی نے خچر کی لگام پکڑ لی اور روک لیا، کہنے لگا آپ کو دیکھ کر میرا دل کہتا ہے ایسا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، لیکن میں ابھی تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ نا، تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہوں۔ یہ میرا دل کہتا ہے آپ جیسا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، سچے کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک نے اس کو اجازت دے دی، فرمایا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، یہاں کون سی کمی ہے، پتا تو ہی کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگا جی وہ جو درخت کھڑا ہے آپ اس کو بلائیں، اگر وہ آپ کا حکم مان لے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ نے مزید کرم نوازی فرمائی، اس کو حکم دیا جا تو ہی اس درخت کو میرا حکم پہچان، جا کے اس کو کہہ یدعوک رسول اللہ، اے درخت تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، جا کے پیغام دے۔ وہ گیا
دیکھو ابھی جاہل تھا، ان پڑھ تھا، دیہاتی تھا، پینڈو تھا، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، مگر اس کا عقیدہ کئیوں سے بہتر ہے کلمہ پڑھنے والوں سے، جو اس بات میں پڑھ جاتے نبی ہے کہ درخت کو بلاؤ، اس کے کوئی کان ہے میری بات سنے گا، اس کے کوئی قدم ہے چل گیا نہیں، فوراً اس نے کہا یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ضرور ایسا ہوگا، فوراً گیا درخت کے پاس، جا کے کہا تجھے اللہ کا رسول بلا رہا، تو درخت نے ایک دو جھٹکے لیے، جڑیں کھوکھلی کی، جڑوں کو گھسیٹتا ہوا آگے آگے درخت بھاگا رہا، پیچھے پیچھے وہ دیہاتی بھاگا رہا، آگے درخت نے نبی پاک کے اوپر جھکاؤ کیا، سلامی پیش کی، اور وہ نبی پاک کے قدموں پر گر کے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ کیوں؟ درخت بھی امتی ہے رسول اللہ کا، امتی پر فرض ہے نبی کا حکم مانے۔ دشمن کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنکریاں، اس نے کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یہ کیا ہے یا جو تو نے پکڑا ہے وہ بتا دے میں کون ہے؟ اس نے کہا پھر تو اور کمال ہے، نبی پاک نے ان کنکریوں کو حکم دیا، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کنکریوں کو پتہ تھا ہم امت ہے، یہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ چاند کو اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو کر سلامی پیش کی، کیوں؟ چاند امتی ہے، رسول اللہ سنتی ہے۔ سورج غروب ہو گیا، مولا علی کی نماز عصر رہ گئی، رسول اللہ نے حکم دیا سورج واپس آیا، کیوں؟ سورج بھی امتی ہے، سبحان اللہ، ساری خلق امت۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ اور ایک اور عقیدہ سنیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات، اگلی پچھلی تمام مخلوقات سے ہمارے آقا سے افضل کوئی نہیں ہے، نبیوں سمیت رسولوں سمیت اول آخر ساری مخلوقات میں سے ہمارے آقا سے افضل کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ عقیدہ حق ہے، سچ ہے، مگر میں لفظ بدلنے لگا، عقیدہ یہی بیان کرنا، لیکن اگر اس سے بہتر لفظ مل جائیں اسی عقیدہ کو بیان کرنے کے لیے، پہلے تو یہ کہا نا ہمارے آقا سے اوپر کوئی نہیں، وہ ہمارا تو عقیدہ ہے ہمارے آقا کی مثل بھی کوئی نہیں، برابر ہی کوئی نہیں، اوپر تو بات کی بات ہے۔ کیوں جی؟ حق ہے، میں پھر بدلنے لگا ہوں، اس سے بھی بہتر لفظ مل جائیں تو بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے دنیا بھر کے باعزت موقر باوقار عزت والوں کو، نبی اور رسولوں کو جمع کر رہو، ہماری آقا کی شان کے قریب بھی کوئی نہیں، جس کے قریب کوئی نہیں اس کے مثل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ بقول امام بصیری فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یضانوہ فی علم ولا کرم، سارے نبیوں اور رسولوں سے ہمارے آقا آگے نکل گئے، سارے نبی مل کے لم یضانوہ، سبحان اللہ، لم یصابوہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا برابر نہیں، لم یضانوہ، سارے نبی رسول مل کے ہماری آقا کی شان کے قریب بھی کوئی نہیں تھا۔ چونکہ یہ محفل علماء کی ہے، اللہ پاک نے علماء کو عزت و وقار دیا ہے، تو میں 3 نصیحتیں آخری سبق پڑھانے والوں کو بخاری اللہ پڑھ کرتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤ 3 باتوں کا خیال رکھو۔ نمبر 1 استقامت، نمبر 2 استغنا، نمبر 3 عدم مداخلت۔ یہ رہے گا تو تمہاری عزت بھی رہے گی اور تمہاری تبلیغ میں تاثیر بھی آئے گی۔ نمبر 1 استقامت، یہ بار بار مسجدیں اور مدرسے بدلتے رہنے میں دین کی خدمت کا معقول نہیں ہو سکتی۔ جہاں اللہ نے موقع دیا ہے پھر ڈٹ جاؤ، حالات سے تم متاثر نہ ہو، حالات کو متاثر کرو اپنی ثابت قدمی سے۔ اگر رکاوٹیں ہیں تو بھاگ نہ جاؤ، ان کا ازالہ کرو، ڈٹ جاؤ،
ثابت قدمی، یہ ہے استقامت۔ نمبر 2 استغنا، کسی کی جیب پر نظر نہ رکھو، مستغنی مزاج ہو کے، طمع لالچ نہیں، کسی سے کچھ مانگنا نہیں، یہ کرو گے تو اللہ برکت دے گا۔ اور تیسری چیز عدم مداخلت، جو کام تم نے اپنایا ہے، جس کو کر رہے ہو اس کو خلوص نیت سے کرو، ہر ایک کے کام میں انگلی مت اٹھاؤ۔ اب دیکھو نا، صافی حضرات ہیں ان کا وہ کام ہے، مولوی حضرات ہیں ان کا کام ہے نماز روزہ حج، یہ جو ہے اپنا تبلیغ باز۔ اب یہ صافیوں پر طنز کرنا شروع کر دیں، صافی مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، نہ وہ فرض منصبی ادا کر پائیں گے، نہ یہ عدم مداخلت، جو لین اپنائی ہے اس کام کا حق ادا کرو۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھو، مسجد کا امام و خطیب ہے، گناہ کوئی نہیں کسی سیاسی پارٹی کا ممکن بھی ہو، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ مسجد میں بات اس پارٹی کی کرے جس کا ممکن ہے، کیونکہ مسجد میں نمازی صرف اس پارٹی کے نہیں آتے، ہر پارٹی کا نمازی آتا ہے، ہر پیر کا مرید آتا ہے۔ مسجد میں وہی بیان کرے جو مسلمات میں سے ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا، جو صحابہ نے فرمایا۔ مسجد میں وہ نہ اپنا تعلق ظاہر کرے اور نہ اس کی پاسداری، اور اگر کسی پیر کا مرید ہے تو دوسرے پیر کے مریدوں پر طنز نہ کرے، کیونکہ اس کے پیچھے ہر پیر کا مرید نماز پڑھنے آتا ہے۔ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، علماء کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے۔ آخر میں آخری ایک عقیدہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ، وہ جو بیان کیا نا میں نے کہ نبی پاک کے برابر کوئی نہیں، اس کو تھوڑا پھیلا رہا ہوں۔ لفظ افضل کہلوانا ہے آپ سے، کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ، 27 مرتبہ کہلوانا ہے لفظ افضل، اور منٹ لگانے ہیں 3۔ آگے پورے ٹائم پر ختم کر۔ دیکھیے جی، عام مخلوقات سے انسان اشرف المخلوقات کہتے ہیں نا، پھر انسانوں میں فرق ہے، کافر سے مومن، گنہگار مومن سے صالح، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے قطب، قطب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، پھر عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار و مہاجر میں سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولوالعزم، اولوالعزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ یہ ہے جی عقیدہ اہل سنت کا، جس کے تحفظ کے لیے آپ لوگ میدان میں آئے ہیں، اور میں نے بھی حاضری اسی موضوع پر لگائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح معنوں میں مخلص خادم بنائے اور اپنے محبوب کا غلام بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کڑیاں بے شک